بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 3850۔ پڑھو بھائی، کس کی باری ہے؟ یہ حدیث پڑھی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کی عادات میں سے کچھ عادات یہ بھی ہیں، پھر انہیں 3 گنوائیں۔ نمبر 1، الطعن فی الانصاب، نسب میں تانہ زنی کرنا۔ نیچے لکھا ہے قاطعنہم فی نسب اسامہ، آگے کچھ نہیں ہے لیکن یہ عمدۃ القاری سے لیا ہے انہوں نے۔ حضرت اسامہ کے نسب میں طعن کرنا، اور ہمارے ہاں تو عام ہے خیر نسب میں طعن کرنا، کسی کا نسب کوئی بڑا نہ ہو، خاندانی طور پر کوئی بڑا آدمی نہ ہو، تم تو ایسے ہلکے لوگ ہو۔ دوسرا والنیاحۃ، نوحہ کرنا، یہ بھی ہمارے ہاں عام ہے۔ جب کوئی مر جاتا ہے، خاص طور پر کوئی نوجوان لڑکا مر جائے تو یا باپ نو عمری میں مر جائے تو پھر اولاد نوحہ کرتی ہے، اور نوجوان بیٹا مر جائے تو عورتیں کرتی ہیں، یعنی اس کی ماں اور اس کی بہنیں کرتی ہیں، شریعت تک بھول جاتی ہیں۔ بلکہ بعض دفعہ تو ایسا بھی میں نے دیکھا کہ دیندار لوگ بھی شریعت کو سے متجاوز جاتے ہیں۔ یعنی ایک دیندار آدمی ہے، داڑھی نماز بڑا ماشاءاللہ احکام پر چلنے والا، اس کا بھی نوجوان بھائی فوت ہوا تو وہ بھی بے قابو ہو گیا، نامناسب باتیں کرنے لگا کہ یہ کوئی اس کی جانے کی عمر تھی، ابھی کہ اس کے مرنے کا وقت تھا، اتنا جلدی اللہ نے بلا دیا، اس کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اس کو نہیں دیکھا، یہ کہاں سے پلیں گے، کہاں جائیں گے، بڑے سخت جملے۔ تو بعد میں وہ جب نادم ہوا میرے پاس آیا اور مجھ سے مسئلہ پوچھا تو میں نے کہا یہ تو ٹھیک نہیں تھا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دینداروں کے ہاتھ سے بھی چھوٹ جاتا ہے۔ ایک عورت ہے اللہ کے نبی کے پاس، تو آپ نے فرمایا کسی مصیبت صدمے کے بارے میں، آپ نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، یہ آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، آپ نے فرمایا صبر تو تب کرنا ہوتا ہے جب پہلی چوٹ پڑتی ہے۔ پہلا صدمہ، پہلی چوٹ تو بڑی سخت ہوتی ہے، اچانک اطلاع ملے کہ بڑا بھائی فوت ہو گیا ہے، والد فوت ہو گیا ہے، بیٹا فوت ہو گیا ہے، اس ٹائم صبر کرنا کمال ہے۔ اس ٹائم صبر نہیں کیا، بعد میں تو پھر آدمی کو صبر آ ہی جاتا ہے عام طور پر۔ تو اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم نے نوحہ نہیں، ہم دینداروں نے، دیندار سے مراد جن کو اللہ نے دین سے نسبت دی ہے، نوحے سے بچنا ہے۔ نوحہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان کسی کے مرنے پر آواز کے ساتھ روئے، یہ نوحہ ہے، کہ رو بھی رہا ہے، دھاڑیں بھی مار رہا ہے اور ساتھ کچھ بولے بھی جا رہا ہے، یہ نوحہ ہے۔ خاموش ہو کے بیٹھا ہوا ہے اور آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ رواں ہیں، چاہے سیل رواں کی طرح، یہ تو سنت ہے آنکھوں سے رونا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے سیدنا ابراہیم کا انتقال ہوا 18 مہینے کی عمر میں، اوالی میں، مدینہ منورہ میں ایک ساتھی نے اوالی کا علاقہ دکھلایا، تو میں بھی بتا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ لے جائے۔ یہ جب جو جنت البقیع ہے، آپ اس طرح کھڑے ہوں کہ آپ کا رخ جنت البقیع کی طرف ہو اور آپ کی پیٹھ مسجد نبوی کے صحن کی طرف ہو، تو اس طرح پھر رائٹ سائڈ پر، جنت البقیع کی رائٹ سائڈ پہ جتنی آبادی ہے یہ اوالی کا علاقہ تھا۔ یعنی پہچان آسان، اس کو آسان لفظوں میں یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جنت البقیع کی جنوبی دیوار کے آگے جو آبادی ہے، جنت البقیع کی جنوبی دیوار کے آگے جو آبادی جا رہی ہے، یہ اوالی کا علاقہ تھا۔ یہاں رہتی تھیں حضرت ماریہ قبطیہ، کھجوروں کا ایک باغ تھا، وہ حضرت ابراہیم کو بھی اپنے ساتھ رکھتی تھیں۔ تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی حضرت ابراہیم کی، تو حضور علیہ السلام تشریف لے گئے اور وہاں گئے تو ان کے آخری سانس تھے، آپ نے گود میں لیا، پھر آخر ان کا انتقال ہو گیا، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا یا رسول اللہ، آپ بھی روتے ہیں؟ یعنی آپ تو ہمیں صبر سکھاتے ہیں اور آپ ہیں کہ آنسو بہہ جا رہے ہیں۔ اس موقع پر آپ نے مشہور حدیث بیان فرمائی، ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا، یا ما یرضی ربنا، دونوں طرح ٹھیک ہے، ولا نقول الا ما یرضی ربنا وانا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، کہ آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل غم زدہ ہے، لیکن زبان سے ہم وہ بولیں گے جس سے اللہ راضی ہو۔ اور پھر آپ نے فرمایا ابراہیم تیری جدائی کا ہمیں بڑا دکھ ہے۔ تو اس کے بعد اسامہ بیٹھے تھے تو زور زور سے رونے لگ گئے، تو آپ نے انہیں روکا، تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بھی تو رو رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا البکاء من الرحمن والنیاحۃ من الشیطان،
اسامہ، رونا تو اللہ کی طرف سے رحم دلی کی ایک عطا ہے، عام رونا، اور نوحے کے ساتھ رونا یعنی آواز کے ساتھ رونا یہ تو شیطان کی طرف سے۔ نیاحہ کا لفظ تھا، یہ کوئی اور لفظ تھا لیکن معنی یہی تھا۔ یہ اس میں گلدستہ اہل بیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صاحبزادے ہیں اس میں حضرت ابراہیم کی سیرت میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ نوحہ ہے کہ آدمی آواز سے رونا شروع کر دے، آواز نہ نکلے ویسے روتا رہے۔ ایک بزرگ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو وہ اس پر اطلاع دے گی تو وہ ہنسنے لگ گئے۔ کسی نے کہا اب ہنسے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا رضا بر قضا بتانے کے لیے کہ ہم اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہیں چاہے بیٹا بلا لے۔ بیٹھے لوگوں نے داد دی کہ کیا رضا بر قضا ہے۔ ایک عالم کو اطلاع ہوئی، عالم ہوتا ہے، عابد ہوتا ہے۔ اس عالم نے بڑا اچھا اس پہ تبصرہ کیا، کہنے لگے کہ اس بزرگ نے حق اللہ تو ادا کیا ہے، حق العبد نہیں ادا کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ رضا بر قضا یہ حق اللہ ہے، اور حق العبد یہ ہے جو میرے پاک پیغمبر نے اپنے بیٹے کی وفات پر کیا تھا، کہ آپ نے فرمایا تھا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، ابراہیم تیرے جانے کا ہمیں بڑا صدمہ ہے۔ کہ یہ بیٹے کا بھی حق ادا کر دیا کہ ٹھیک ہے آپ چلے گئے ہیں، ہمیں صدمہ بہت ہے آپ کے جانے کا۔ اس سے کیا ہوگا کہ دوسرے بیٹے کہیں گے کہ ہمارے باپ کو ہمارے جانے پہ دکھ بہت ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی تو پھر جامع شخصیت تھے نا۔ تو انہوں نے ایک پہلو کو تو سامنے رکھا کہ ہاں سے ٹھیک ہے کہ رضا بر قضا کی بڑی سطح قائم کر دی، لیکن دوسری نہیں قائم کر سکے کہ آنکھوں سے آنسو بہتے۔ آپ نے کیا حدیث ہوا، آپ نے فرمایا آنکھ سے آنسو بہہ رہے ہیں، دل غم زدہ ہے، زبان سے وہ کہیں گے جس سے اللہ راضی ہو، اور ابراہیم تیرے جانے کا ہمیں بڑا دکھ ہے۔ سمندر جمع کر دیا ہے، اعطیت جوامع الکلم، کہ میں چند لفظ بولتا ہوں سمندر اسے نکالے جا سکتے ہیں۔ یہ نیاحہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ میری والدہ صاحبہ کا انتقال ہوا، مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ بڑا ہمیں کو دکھ بھی ہوا، ہونا بھی چاہیے۔ تو اللہ نے اسے حفاظت کی کہ میں نوحہ کروں۔ رویا میں بہت تھا لیکن آواز سے نہیں رویا تھا۔ یہ ہوتا تھا بعض دفعہ منہ کو بند کیے بعض دفعہ ضبط ٹوٹتا تھا تو ٹھنڈا سانس نکل جاتا تھا یا کوئی آہ نکل جاتی تھی۔ شاگرد حضرت سفیان نے کہا وَنَسِيَ الثَّالِثَةَ، اور تیسرا وہ بیان کرنا آواز نہ ہو لیکن ہچکی جو آ جاتی ہے درمیان میں، سانس اکھڑنے لگتا ہے رونے سے، وہ تو ایک بے بسی کی علامت ہے۔ لیکن جو آواز نکال کر کے دھاڑے مار کے رو رہے ہوتے ہیں اور ساتھ بول بھی رہے ہوتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ آنسو بہہ رہے ہیں واضح بات ہے، آنسو کے ساتھ کبھی منہ سے آہ نکلے گی، کبھی ہچکی لگے گی، کبھی اس طرح کچھ ہوگا۔ یہ تو ایک فطری چیز ہے۔ یہ فطری چیز، جب ماں کا جوان بیٹا مرتا ہے اس وقت بھی اس پہ ضبط اس کو نہیں ہو سکتا۔ ضبط سیکھنا چاہیے مولانا۔ دل ہلکا نہیں ہوتا جب تک رو۔ نہیں، غلط بات ہے، استغفر اللہ۔ جب تک آواز سے نہ رو وہ دل ہلکا نہیں ہوتا۔ جب تک آنکھ سے آنسو نہ نکلے تب تک دل ہلکا نہیں ہوتا، آنسو نکلنا ہے۔ اور تیسری وَنَسِيَ الثَّالِثَةَ، اور تیسری وہ بھول گئے۔ قال سفیان فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہا کرتے تھے اِنَّهَا الْإِسْتِسْقَاءُ بِالْأَنْوَاءِ، یعنی عام طور پر یہ معروف تھا لوگوں میں کہ جو تیسری چیز ہے نا وہ استسقاء بالانواع ہے، انواع سے بارش طلب کرنا۔ یہ بھی زمانہ جاہلیت کی ایک چیز ہے۔ انواع کیا ہے؟ انواع نوع کی جمع ہے، نوع ایک ستارے کو کہتے ہیں۔ انواع یہ ستاروں کا ایک مجموعہ ہے جن کی تعداد لسان العرب صفحہ نمبر 176 جلد نمبر 1، اس میں لکھا ہے الانواع 28 نجما، انواع 28 ستارے ہیں۔ عرب کا ان زمانہ جاہلیت کے عرب کا وہی لکھا ہے وَكَانَتِ الْعَرَبُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، زمانہ جاہلیت کے عرب یہ کہا کرتے تھے ان 28 ستاروں میں سے جب کوئی ستارہ غروب ہوتا ہے یا جب کوئی ستارہ طلوع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بارش کا آنا ضروری ہے۔ تو وہ گویا کہ بارش کو ستارے کے ذریعے سے طلب کرتے تھے، یعنی وہ کہتے تھے ستارہ آئے گا تو بارش آئے گی، ستارہ نہیں آئے گا تو بارش نہیں آئے گی۔ جب ستارہ ہو جاتا تھا پھر کہتے تھے مطرنا بنوع الثریہ، مطرنا بنوع الدبران، مطرنا بنوع السماک،
کہ ہمیں بارش ملی ہے اس سماک ستارے کی وجہ سے، ہمیں بارش ملی ہے ثریا ستارے کی وجہ سے، تو وہ بارش کو اللہ سے طلب کرنے کے بجائے ستاروں کے ذریعے سے طلب کیا کرتے تھے، تو ہمیں تو اس کی وجہ سے بارش ملی ہے، آئے گا تو بارش ہوگی، یہ نہیں ہوگا تو بارش نہیں ہوگی۔ تو ایک ہے سائنسی لحاظ سے کہنا کہ بارش کا تعلق بادل کے آنے کے ساتھ ہے، بادل آئے گا تو بارش ہوگی، بادل نہیں آئے گا تو بارش نہیں ہوگی، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ستارہ مؤثر ہے بارش کے برسانے میں، ستارہ آتا ہے بارش ساتھ لاتا ہے، ستارہ نہیں آتا بارش آ ہی نہیں سکتی، تو وہ ستارے کو مؤثر بذات سمجھتے تھے بارش کے برسانے میں، اس لیے یہ زمانہ جاہلیت کا ایک عمل ہے۔ اچھا، یہ اس میں لکھا ہے لسان العرب میں۔ آگے چلیں، باب مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، لفظ ہوتا ہے مناف نہیں ہوتا، بن قصی بن کلاب بن مرۃ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانۃ بن خزیمۃ بن مدرکۃ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شجر نسب جو عدنان تک انہوں نے بیان کیا، آگے نہیں بیان کیا۔ عدنان تک آپ کا شجر نسب متفق علیہ ہے، یعنی اس میں مورخین محدثین کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عدنان تک آپ ثابت ہیں۔ آگے جو عام طور پر شجر نسب پڑھا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام تک، یہ شجر نسب مختلف فی ہے، بعض اس شجر نسب کو مانتے ہیں اور بعض نہیں مانتے، جیسے مثلا وہ ہیں رحمت للعالمین والے مولانا سلمان منصور پوری، انہوں نے یہ سارا لکھا ہے، اور میں نے بھی اپنی کتاب مزید الایمان میں لکھا ہے، اور اس کے نیچے تخریج بھی کی ہے کہ یہ میں نے کہاں کہاں سے لیا ہے۔ جی مزید الایمان میں، ہاں مزید نہیں، مزید الایمان میں لکھا ہوا ہے، تو اس لیے مختلف کتب میں یہ منقول تو ہے، یہ نہیں کہہ سکتے ایسا بے اصل ہے کہ اس کو کسی نے ذکر ہی نہیں کیا۔ پھر اس کے ساتھ بظاہر کوئی عقیدے کی بات بھی متعلق نہیں ہوتی، اس لیے کہ نبی کا باپ کافر ہو سکتا ہے، ہاں نبی البتہ جو خاندان ہے اس کے والد والدہ بیوی یہ زناکار نہیں ہو سکتے، پاک، خاص طور پر بیوی کے بارے میں تو اتفاق ہے، اجماع ہے، کسی نبی کی بیوی زانیہ نہیں تھی، کافرہ ہو سکتی ہے۔ کافرہ ایک اعتقادی چیز ہے، اس کو معاشرے میں برا نہیں سمجھا جاتا، اس لیے کہ جس معاشرے میں نبی آتے تھے کفر بھی ہوتا تھا، اسلام بھی ہوتا تھا، کافر لوگ یہ نہیں کہتے تھے نبی کی بیوی کیسی ہے، تو یہ بات شریعت میں رہا، لیکن زنا تو ہر زمانے میں برا رہا ہے، نبی کی نعوذ باللہ بیوی ہی اس بدکاری میں مبتلا ہو تو یہ بہت بری بات ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس سے پاک رکھا۔ یہ میری مزید الایمان میں ہے شجر نسب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا باعتبار اب۔ آگے اس کا میں نے یہ تخریج جو کی ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا بھی دوں، یا آپ لوگ پڑھ لینا۔ واضح رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ آباء میں سے آپ کے والد مکرم عبداللہ سے لے کر عدنان تک کا شجر نسب محدثین، مورخین اور اہل سیار میں متفق علیہ ہے۔ چنانچہ امام ابن عبد البر اپنی معروف کتاب الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں رقم تراد ہیں، لم يختلف اہل العلم والانصاب والاخبار وسائر العلماء بالامصار انه صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب الى ان وصل بن عدنان ثم قال هذا ما لم يختلف فيه احد من الناس، بخاری میں بھی ہے ماشاءاللہ۔ نیز اس فن کی دیگر مستند و معتبر کتب میں بھی مذکورہ بلا مضمون موجود ہے کہ عدنان تک شجر نسب متفق علیہ اور مجمع علیہ، اس کے بعد مختلفی ہے کما فی۔ آگے یہ 11 کتابوں کے میں نے نام لکھے ہیں جن کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں عدنان تک متفق علیہ ہے، آگے مختلفی ہے، اور عدنان سے لے کر آدم علیہ السلام تک مختلفی ہے۔ چنانچہ بعض ائمہ و اہل سیر اس کے بیان کرنے کو بھی ناپسند کرتے ہیں، تاہم بعض دیگر ائمہ محدثین جن میں امام بخاری اور ابن جریر جیسی شخصیات ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ اس کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔ چنانچہ سبائق الذہب سویدی کی اس میں لکھا ہے قد اختلف فی کراہت رفع نسب من عدنان الى آدم فذهب ابن اسحاق و ابن جریر وغیرہ الى جوادہ وعلیہ البخاری وغیرہ من العلماء۔ نیز اس کے بیان کے جواز میں ایک دلیل تو یہ ہوگی کہ امام بخاری
اور ابن جریر وغیرہ ہے، اور بھی حضرات ہیں جو کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو بیان کرنا جائز ہے، جیسا کہ میں نے یہ حوالہ دیا، عبارت لکھی۔ نیز اس کے بیان کے جواز میں کسی قدر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بہت سارے معتبر ائمہ تاریخ و محدثین نے اس مکمل شجر نسب کو اپنی کتب میں ذکر کیا ہے اور اس کو بالکل بے اصل نہیں کہا، بلکہ شجر نسب کے آخر میں عموماً صرف اتنا ہی منقول ہے من عدنان الی آدم مختلف ہی ہے۔ اس لیے ذیل میں سیرت و تاریخ کی ان معروف کتب کا حوالہ درج کیا جاتا ہے جن میں یہ مکمل شجر نسب منقول ہے، لیکن واضح ہے کہ شجر نسب کے اس حصہ کے اسماء میں اختلاف بھی ان کتب میں منقول ہے۔ میں نے متداول و معروف اسماء والا شجر نسب ذکر کیا ہے جسے رحمۃ اللہ العالمین 25/2 میں بھی نقل کیا گیا ہے، اگرچہ ان کتب کی روشنی میں نے چند اسماء میں رحمۃ اللہ العالمین سے اختلاف بھی کیا ہے۔ اور پھر نیچے وہ کتابیں میں نے نقل کی ہیں جن سے میں نے یہ شجر نسب لکھا ہے، 8 کتابیں لکھی ہیں: طبقات ابن سعد، تاریخ الاسلام ذہبی کی، الانساب سمعانی کی، التعریف بالانساب ابو الحسن قرطبی کی، الوافی بالوفیات صفدی کی، غایت السؤول فی سیرت الرسول اور دلائل النبوہ اور تاریخ الرسل والملوک، ان کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کا شجر نسب لکھا ہے والدہ کے اعتبار سے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث نمبر 3851، اس میں ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، یعنی آپ پر وحی آئی، آپ پر وحی آئی جب آپ کی عمر 40 سال کی تھی، آپ 13 سال وہاں ٹھہرے یعنی مکہ میں، پھر آپ کو ہجرت کا حکم دیا گیا، پھر آپ مدینہ تشریف ہجرت لے کر مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے، پھر آپ مدینہ میں 10 سال ٹھہرے، ثم توفی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کا وہاں انتقال ہوا، تو 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں، تو یہاں وہ باب مبعث النبی ثابت ہو گیا کہ آپ کو جب نبوت کا اعلان کیا، بعثت ہوئی، تو آپ 40 سال کے تھے۔ آگے چلیں، یہ باب ذکر ما لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 3852، اس میں حضرت لکھا یقول، یہ دیکھو بھی پہلی سطر میں حدثنا بیان ہے نا، بیان کے اوپر خف لکھا ہوا ہے۔ ہاں زاہد، یہ خف کا کیا مطلب ہے بھائی؟ یہ خف نہیں ہے، پہلی بار بھی نہیں آیا، پہلے آیا تھا بتایا تھا، یہ خف لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ مخفف ہے، مشدد نہیں ہے، تخفیف کے ساتھ ہے، تشدید کے ساتھ نہیں ہے، یعنی یہ بیان نہیں ہے، بیان ہے، کیونکہ عربی میں فعال اور فعال دونوں وزن استعمال ہوتے ہیں، جیسے سلام استعمال ہوتا ہے تو سلام نام بھی ہے، تو یہ بتانا چاہتے تھے یہ بیان ہے، یہ ضبط کا ایک طریقہ ہے، ضبط و اسماء الرجال کا، کہ آگے خف لکھ دینا، یہ خف خود مخفف ہے خفیف کا۔ اچھا آگے ہے حدثنا بیان و اسماعیل قالا، اس سے مراد بیان اور اسماعیل نے کہا، سمعنا قیسا، ہم نے قیس سے سنا، وہ کہتے ہیں سمعت خبابا یقول، اب اوپر لکھا ہوا ہے کشداد، ہاں یہ جو اوپر لکھا نا کشداد، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خباب شداد انسان کی طرح تھے کہ وہ بھی ایسے ہی کہتے تھے، یہ عام طور پر کسی لفظ کا وزن بتانے کے لیے، ضبط بتانے کے لیے، بجائے یہ کہ یوں کہا جائے کہ اس کے شروع میں زبر ہے، پھر آگے شد ہے، پھر زبر ہے، ایک معروف لفظ لکھ دیتے ہیں کا فلاں، تو وہ لفظ سب کو آتا ہوتا ہے، تو پھر اس کا وزن خود نکل آتا ہے۔ اب شداد ہوتا ہے، کوئی مشہور لفظ ہے، تو انہوں نے فوراً لکھا خباب کا شداد، یعنی اس راوی کا ضبط ہو گیا بس، اور آگے لکھا ابن الارت، یہ خباب وہ ہے جو خباب ابن الارت ہے، تو ارت لفظ ہے، وہ کہا کرتے تھے، یہ جو پوچھا ہے نا حدثنا بیان کا، یہ دراصل جو پیچھے سفیان ہے نا، سفیان کے 2 استاد ہیں، بیان اور اسماعیل، تو سفیان کہتا ہے مجھے دونوں استادوں نے آگے بتایا سمعنا قیسن، یعنی بیان نے بھی یہی کہا کہ ہم نے قیس سے سنا، اسماعیل نے بھی یہ کہا کہ ہم نے قیس سے سنا، تو ان کے یہاں استاد 2 ہو گئے، اور دونوں آگے حدیث ویسے ایک جیسی بیان کر رہے ہیں، اگر کوئی تھوڑا ہو تو فرق بتا دیتے ہیں۔ اچھا سمعت خبابا، وہ حضرت خباب کہا کرتے تھے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوا، اور آپ وہ متوسط بردہی، آپ نے اپنی چادر کو تکیہ بنایا ہوا تھا، یعنی آپ کے اوپر آپ کے پاس ایک اضافی چادر تھی، تو آپ نے اس چادر کو اپنے سر کے نیچے تکیہ بنا کر رکھا ہوتا، کیسی سادی زندگی ہے،
चादर उठाई और वही तकिया बना दिया। वह फ़ी ज़िल्लिल काबा, और आप काबा के सह में बैठे थे। हमने कहा या रसूल अल्लाह, हमें मुशरिकीन से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें पहुँची हैं। इस हाल में नहीं कहा ना बाद में, वक़द लकीना, आप काबे के सह में बैठे हुए थे और जबकि हमें मुशरिकीन से बहुत तकलीफ़ें पहुँच चुकी थीं। तो मैंने अर्ज़ की अला तदउल्लाह, आप अल्लाह से दुआ नहीं कर देते। आप उठकर बैठ गए। वह मुहमर्रुन वजहुहु, आपका चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया। और आपने फरमाया लक़द कान मन क़ब्लकुम लयुमशतु बिमिशातिल हदीद मा दून इज़ामिही मिन लहमिन औ असबिन मा यसरिफ़ु ज़ालिका अन दीनिही। हुआ, आपने फरमाया तुमसे पहले ऐसे लोग गुजरे हैं, लयुमशतु, कंघी की जाती थी, बिमिशातिल हदीद, लोहे की कंघी से कंघी की जाती थी। मा दूना, दूना यहाँ ऊपर के माना में है, कंघी की जाती थी हड्डियों के ऊपर से, यानी गोश्त में या पट्ठों में। अब तर्जमा सुना, हड्डियों के ऊपर जो गोश्त या पट्ठे होते हैं उनमें लोहे की कंघी की जाती थी। ये तर्जमा है इसका। तो में से पहले जो लोग थे उनको उनमें लोहे की कंघी की जाती थी, हड्डियों के ऊपर गोश्त या पट्ठे जो हैं उनमें कंघी की जाती थी। कैसे कंघी की जाती थी, यानी नाऊज़ बिल्लाह, बड़ी मुशक्क़त तकलीफ़ की बात है। अब देखें ना, ये बाजू है मेरा, अब ये हड्डी है नीचे जो दबाने से नज़र आ रही है और इसके ऊपर गोश्त है। तो हड्डी के ऊपर जो गोश्त है ये पट्ठे हैं, इसके ऊपर लोहे की कंघी रख कर ऐसे खींचते थे। तो वो जो होती थी ना कंघी, वो कंघी नीचे गोश्त को चीरते हुए हड्डियों तक पहुंच जाती थी। तो पूरा गोश्त खींच के नीचे फेंक देती थी। जिंदा आदमी का ऐसे लोहे की कंघी रख कर सारा गोश्त खींच के नीचे फेंक दिया, नीचे हड्डी बची खड़ी है और हड्डी को भी वो चीरता हुआ आया गोश्त, वो कंघी। हड्डी पे तो छोटी सी भी चोट लगे ना, आपने कभी देखा हो ना, आपको यहाँ कोहनी में चोट लग जाए, कभी ऐसे घुटने में लग जाए जहाँ हड्डी होती है, आप देखेंगे ना दर्द महसूस होता है। या पसली में कभी कुछ चोट लग जाए, हड्डी में बहुत दर्द होता है। अब वैसे भी अगर मजाक में भी यहाँ करें ना, ये ऐसे आप करके देखें, इधर अपनी पसली पर जोर से मारें, अंगूठा महसूस हो रहा है ना दर्द, हालांकि तो हल्का सा अंगूठा मारा है, मैंने मारा तो मुझे भी दर्द महसूस हो रहा है। अच्छा, पिंडली पे कभी लग जाए, चूँकि हड्डी होती है उस पर गोश्त कम होता है, तो वो हड्डी के ऊपर लोहे की कंघी ऐसे फिरती आती थी। ओफो, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तुमसे पहले ऐसे लोग थे। फिर फरमाया मा यसरिफ़ु ज़ालिका अन दीनी, ये तमाम तर तकलीफ़ उनको उनके दीन से नहीं फेरती थी। इतनी मुशक्क़तें उठाई उन्होंने। अल्लाह व यूज़अुल मिनशारु अला मफ़रिक़ रअसिही, और आरी उठाकर उसकी सर के मांग वाली जगह पर रख दी जाती थी। ये दरमियान में मांग वाली जगह आरी उठाकर यहाँ रख दी जाती। फ़युशक्कु बिइस्नैन, फिर उस आदमी को दो हिस्सों में दो टुकड़े कर दिया जाता था। अल्लाह, यानी एक आदमी खड़ा हुआ है, उसके सर पे रखी यहाँ आरी और चीर दिया पूरे जिस्म को दो हिस्सों में, आधा धड़ इधर और आधा इधर। अल्लाह, मा यसरिफ़ु ज़ालिका अन दीनी, ये तकलीफ़ भी उसको उसके दीन से नहीं फेर सकती थी। है, हमें थोड़ी सी माली भी कस लगने लगे ना शरीयत पे चलते हुए, कि अगर इस तरीके से कारोबार किया तो माली नुकसान होता है, तो हम शरीयत को साइड पे कर देते हैं कि हमसे पैसे की कमी भी बर्दाश्त नहीं होती, और उनकी हड्डियों तक गोश्त नोच दिया जाता था। अल्लाह, तो मेरे अजीज़ भाइयों, हमने दीन को नहीं छोड़ना। इसमें मैंने दो चीज़ों में बहुत लोगों को फिरते देखा है, मैं भी उन्हीं में होऊंगा। यानी इंसान कमज़ोर है, एक पैसा और एक औरत। पैसे के मामले में हमने दीन नहीं छोड़ना, जायज़ तरीके से माल कमाना है, भला थोड़ा है कोई बात नहीं, बहनों का हक़ उनको देना है। बड़े भाई अगर आप हैं तो छोटे भाइयों को उनका सही हक़ मुफ्ती साहब से पूछ के देना। और कारोबार करने लगो तो जो शरीयत कहे वो करना, भला तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हो जाए और लोग उसमें ऐश करके बड़े मालदार बन रहे हों और आप अपनी दीनदारी की वजह से परेशान हो रहे हों। दीन नहीं छोड़ना, दीन नहीं छोड़ना। अल्लाह ताला हम सब के लिए आफ़ियत फरमाए, लेकिन हम इंशाअल्लाह इसी पे कायम हैं। वला युतिम्मन्नल्लाहु हाज़ल अम्र, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह अपने इस अम्र को पूरा करके दिखलाएगा, यानी अम्र इस्लाम को पूरा करके दिखलाएगा। यहाँ तक कि एक सवार सनआ से चलेगा हज़रमौत तक, हज़रमौत शहर का नाम है, लंबी मसाफ़त है, इतना अमन हो जाएगा। अब तो ये है ना कि उन्होंने कहा तकलीफ़ें पहुँचाई जाती हैं, बाहर निकले मुशरिकीन मक्का तंग करते हैं, तकलीफ़ें देते हैं, पर मेरा ऐसा इस्लाम फैलेगा कि सनआ से आदमी चलकर हज़रमौत तक पहुँचेगा। मा यख़ाफ़ु इल्लल्लाह, उसे अल्लाह के अलावा और किसी चीज़ का खौफ नहीं होगा।
کوئی اس پہ ڈاکہ ڈالنے والا نہیں، کوئی اس کو تنگ کرنے والا نہیں، لوہے کی کنگھیوں سے پھیرنا تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی تھپڑ مارنے والا بھی اس کو نہیں ہوگا۔ ایسا اسلام کا راج ہوگا، امن و امان ہوگا۔ حضرت عمر کے زمانے میں ہوا یہ۔ تو وہ جو واقعہ آتا ہے کہ ایک عورت صنعاء سے چل کر مدینہ پہنچی، اور پورے راستے میں تو اس حضرت عمر نے اس سے پوچھوایا کہ راستے کے لوگوں کو کیسے پایا؟ اس نے کہا رات کو جس گھر میں ٹھہرتی تھی وہاں کے مردوں کو بھائی اور باپ پاتی تھی، عورتوں کو ماں اور بہن پاتی تھی، زیورات سے لدی ہوئی تھی۔ کہا مجھے میرے اوپر کسی نے ہاتھ تک نہیں ڈالا۔ اچھا، تو وہ اس کو کسی کا خوف نہیں ہوگا، اتنا لمبا سفر کرنے کے باوجود بھی کہ صنعاء سے حضرموت تک چلا جائے گا، اس کو صرف اللہ کا خوف ہوگا۔ زادہ بیان والذئب علی غنمہ، کون اس کا مطلب بیان کرے گا؟ یہ وضاحت زیادہ کیا دی انہوں نے، زادہ بیان، یہ وضاحت مزید ہے کہ والذئب علی غنمہ۔ ہاں بھائی بتاؤ۔ آدمی کے پاس بھیڑ بکریاں ہوں گی تو اس کو بھیڑ نہیں، زیادہ بیان کا کیا مطلب ہے؟ مطلب انہوں نے بات کو آگے بات میں اضافہ سمجھ گئے آپ لوگ؟ آتا ہوگا اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ۔ ہاں بتاؤ۔ شاباش، یہ بھائی میں نے آپ کو بھلانے کے لیے کہا زیادہ بیان، وضاحت زیادہ ہو گئی۔ یہ بیان اوپر راوی ہے، قال حدثنا بیان، دیکھو میرے کلپ کو کاٹا بھی جا سکتا ہے، یہاں جہاں تک کہ نا زیادہ بیان وضاحت زیادہ ہوگی، وہ کہیں گے دیکھو اچھا بخاری پڑھا رہا ہے، جس کو یہ بھی نہیں پتہ کہ زیادہ بیان کا کیا مطلب ہے، وہ کہتا ہے کہ وضاحت زیادہ ہو گئی۔ یہ مولانا کے مدرسے کے استاد ہیں، تو یہ ایسی ہوتی ہیں جو بعض کلپ کاٹ کے، یہ خیانت ہوتی ہے۔ آپ تو زیادہ بیان، دیکھو یہ اس لیے کہا، اوپر دیکھا نا سفیان نے کہا تھا کہ ہمیں بیان کیا بیان نے اور اسماعیل نے، دونوں نے کہا، کیا دونوں نے آگے ایک ہی حدیث بیان کی، سمعنا قیسا سمعت خبابا اتیت النبی وهو متوسد برده ما يخاف الا اللہ تک نا، اسماعیل اور وہ بیان ایک جیسی روایت بیان کرتے رہے سفیان سے، لیکن انہوں نے اکٹھے بیٹھ کر تو نہیں بیان کی نا، سفیان سے بیان نے کسی اور موقع پر بیان کی، اسماعیل نے کسی اور موقع پر بیان کی، تو دونوں کی بالکل ایک جیسی تھی، لیکن ما یخاف الا اللہ تک اسماعیل رک گئے تھے، یعنی انہوں نے یہاں تک بس بیان کی۔ زیادہ بیان نے یہاں تک بیان کرنے کے بعد آگے بھی اضافہ کیا، یہ بیان راوی نے اضافہ کیا، کیا کیا؟ والذئب علی غنمہ، یعنی اس کا جملہ یوں تھا ما یخاف الا اللہ والذئب علی غنمہ، اب آ کر اس کا رکنا ہوا بیان کا، اور جبکہ اسماعیل الا اللہ پر رک گیا تھا۔ سمجھ گئے اس بات کو؟ یہ ایک اصطلاحی چیز ہے زیادہ، اور اکثر یہ آتا رہے گا، آپ دیکھتے رہنا، یہ عموماً وہاں ہوتا ہے جب پیچھے دو استاد ایک جیسے آ گئے، ایک جیسی بات کر دی، آخر میں ایک نے اور بعد میں، اس طرح کی باتیں بتا کر مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جیسے میرا کوئی بڑا کاروبار کھل گیا ہے کہ دیکھو آپ کو اللہ کی توفیق سے میں نے ایک حدیث کی ایک بات بتائی، آپ کو ان چیزوں کی کچھ سمجھ آئی، اللہ نے مجھے ذریعے کے طور پہ استعمال کیا، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کا دین ہماری زبان سے منتقل ہو رہا ہے، واللہ یہ کاروباروں سے بھی بڑی شے، یہ اللہ کی عطا ہے، ہم اس کا شکر گزار ہیں کہ اس نے ہماری نااہلیت کے باوجود ہمیں درس و تدریس حدیث کے لیے قبول فرمایا، یہ اس کی رحمت کا مظہر ہے۔ تو بیان نے کہا ما یخاف الا اللہ والذئب علی غنمہ، کہ وہ نہیں، اب کیا ترجمہ ہوگا؟ یہاں تک تو آسان ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہوگا، ما یخاف الا اللہ والذئب علی غنمہ، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ذئب کا عطف کس پر ہے، مستثنی منہ پر ہے یا مستثنی پر ہے؟ یہاں مستثنی منہ کیا ہے؟ اس کا مستثنی منہ تو وہ ہوگا یا منصوب ہوگا، اس کا مستثنی منہ ہوگا احدن، ما یخاف احدن، وہ کسی سے نہیں ڈرتا تھا، نہیں ڈرے گا، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اب ذئب منصوب ہے، مستثنی منہ پر عطف ڈالیں تو وہ بھی منصوب ہے، لہذا اس پر بھی پڑھ سکتا ہے، اور اگر مستثنی لفظ اللہ پر عطف ڈالیں نحوی لحاظ سے یہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو اس کی تشریح میں شارحین نے، بعضوں نے کہا جیسے کواکب الدراری ہیں، انہوں نے کہا کہ بالنسب عطفا علی المستثنی لا علی المستثنی منہ الکواکب الدراری، دیکھو نحو کی بات ہے نا کہ اس کا عطف کس پر ہوگا اور اس کا اعراب کیا ہوگا، تو انہوں نے فوراً کواکب الدراری کا حاشیہ ڈالا ہے کہ اس لیے ان چیزوں میں الکواکب الدراری والا ممتاز ہے، تو اس نے نحو حل کرنے کے لیے الکواکب الدراری سے فائدہ اٹھایا، حاشیہ دیا، عمدۃ القاری اور فتح الباری سے نہیں لیا۔ اچھا، تو کواکب الدراری والے کے نزدیک
یہ مستثنا پر عطف ہے، مستثنا منہ پر نہیں ہے۔ مستثنا کیا ہے؟ اللہ۔ تو اس کے مطلب کیا ہوگا؟ ما یخاف الا اللہ، اس آدمی کو اللہ کے علاوہ اور کوئی خوف نہیں ہوگا، اور والذئب علی خنوی، اور اس کو اپنی بکریوں پر بھیڑیے کا خوف ہوگا۔ یعنی اس کو صرف دو چیزوں کا خوف ہوگا، ایک اللہ کا خوف ہوگا اور ایک بکریوں پر بھیڑیے کا خوف ہوگا، چونکہ ذئب کا عطف اللہ پر ہے نا، یعنی اس کو خوف نہیں ہوگا مگر اللہ کا اور بکریوں پر بھیڑیے کا۔ تو یہ بھی ترجمہ ٹھیک بنتا ہے۔ اس کا پھر مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے پاک نبی یہ فرمانا چاہتے ہیں وہ ایسا پرامن ہو کر جائے گا، راستے میں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں۔ دوسرا جو درندے ہیں جن میں عقل نہیں ہے، بکریوں پر بھیڑیے کا خوف تو ہوگا، یعنی اگر اپنے ساتھ بکریاں لے کر جا رہا ہوگا اس کو یہ خوف تو ہوگا کہ کوئی بھیڑیا آ کر بکری اٹھا لے، کسی انسان کا خوف نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ راستے میں کوئی ڈاکہ ڈال کے بکری چھین لے۔ ایک فطری خوف جو ہے جانور سے انسان ڈرتا ہے، جیسے راستے میں اس کو سانپ کا خوف ہوگا مثلا، یہ خوف تو اس کو ہوگا۔ اب اس سے تو اسلام کے مکمل ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو آپ نے یہ بتایا کہ کسی انسان سے اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، پورا اطمینان کے ساتھ ہوگا، بس بکریوں پر جو بھیڑیے کا ایک فطری خوف ہوتا ہے وہ اس کو ہوگا، اور یہ تشریح ٹھیک ہے۔ لیکن اب عمدۃ القاری اور فتح الباری میں ہے کہ عطف مستثنی منہ احدن پر ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے جو کہ یہاں محذوف ہے، تو پھر مطلب یہ ہوگا ما یخاف احدن الا اللہ والذئب علی غنمی، اس کو کسی کا خوف نہیں ہوگا سوائے اللہ کے۔ جب اس کا ذئب کا طرف احدن پر پڑے گا تو پھر مطلب ہوگا ما یخاف الذئب علی غنمی، جملہ یوں بن جائے گا نا کہ اس کو اپنی بکریوں پر بھیڑیے کا بھی خوف نہیں ہوگا۔ ایسا امن چھا جائے گا کہ بکری بھی ساتھ لے کے جا رہا ہوگا نا، اس کو یہ بھی خوف نہیں ہوگا کہ بھیڑیا آ جائے۔ اور ایسا ہوا، کب ہوا؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایسا ہوا تھا، اور آئندہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ہوگا، لہذا دونوں طرف ڈالنا ٹھیک ہے۔ تو اگر الذئب کا عطف ڈالے نا احدن پر، پھر عبارت یوں ہو جائے گی ما یخاف احدن والذئب علی غنمہ الا اللہ، یعنی اس کو کسی انسان احد، کسی انسان کا خوف بھی نہیں ہوگا، اور بکریوں پر بھیڑی تک کا بھی خوف نہیں ہوگا۔ ہاں ایک خوف ہوگا اور وہ اللہ کا خوف ہے جو ہر ایمان والے کے دل میں ہوتا ہے، باقی نہ کسی انسان سے خوف ہوگا نہ کسی بھیڑی سے خوف ہوگا، امن کا کمال ہوگا۔ احدن یہاں محذوف نکالیں گے، جیسا کہ عمدۃ القاری اور فتح الباری میں ہے، اس کو محذوف نکال کر اس پر ذئب کا عطف ڈالیں گے۔